اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کتنے جانور دینے چاہیے، اس کے لیے کب آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور اسی ایک ویڈیو سے آپ عقیقے کے حوالے سے مکمل معلومات انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آیا عقیقہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو یاد رہے عقیقہ ایک مستحب عمل ہے، آپ کسی وقت بھی اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کے لیے مستحب عمل ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 جانور ذبح کریں گے، 2 بکرے ذبح کریں گے، اور لڑکی کے لیے 1 جانور ہونا چاہیے، 1 دمبا ہونا چاہیے یا بکرا ہونا چاہیے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، آپ نے اس کے لیے 1 جانور ذبح کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لڑکے کے لیے نر ہونا چاہیے، لڑکی کے لیے مادہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کا کوئی کنسپٹ بھی نہیں ہے، کوئی 1 جانور ہونا چاہیے، کوئی بھی جانور ہو تو وہ اس کے لیے کفایت کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مستحب ہے بچپن میں عقیقہ کیا جائے، بچہ پیدا ہوا 7 دن کے بعد آپ عقیقہ کریں، اس کا مستحب ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کا عقیقہ نہیں ہوا تو وہ جوانی کے عالم میں، یہاں تک کہ جب بوڑھا ہو چکا ہے تو اس وقت بھی اپنا عقیقہ وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک شخص دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مثلا اگر آپ کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ اپنے والدین کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو فوت شدگان ہیں ان کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عقیقے کے جانور میں کون کون سی شرائط پائی جائیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ یاد رہے عقیقے والے جانور میں قربانی والے جانور کی شرائط کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ مستحب بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ واجب ہو، مستحب بھی نہیں ہے کہ وہ ساری شرطیں کہ جو قربانی والے جانور میں ہوں وہ عقیقے والے جانور میں بھی ہونی چاہیے۔ مثلا عمر کے لحاظ سے کہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا وہ بکرا، اسی طرح سے وہ بے عیب ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن چلیں بہتر یہ ہے کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ لیکن مستحب ہے کہ جانور جیسا بھی ہو وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ عقیقے میں فقط ایک ہی شرط ہے کہ جانور جو آپ لیں وہ موٹا ہونا چاہیے، عمر کے لحاظ سے یا عیب کے لحاظ سے اس میں کوئی وہ شرط بیان نہیں کی گئی، فقط یہ ہے کہ وہ موٹا اور تازہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ کہ کیا اگر جانور وہ بڑا ہو، مثلا اگر ایک بیل ہم ذبح کرتے ہیں تو ایک بیل میں ہم 3-4 بچوں کا عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یاد رہے ہر بچے کے لیے الگ سے 1 جانور ہونا چاہیے، چاہے جانور بڑا ہو، چاہے جانور چھوٹا ہو، چاہے بکرا ہو، چاہے بیل ہو، 1 جانور پورا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بڑے کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ 1 بچہ ہی معین ہونا چاہیے، آپ اسی کا عقیقہ اس جانور میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ گوشت کی تقسیم کیسے کی جائے، اس حوالے سے یہ ہے کہ 4 حصے گوشت کے کیے جائیں، 1 حصہ دائی کو دیا جائے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں چونکہ ڈاکٹرز کا دور ہے تو دائی کا تو انسان کو دور دور تک پتہ ہی نہیں ہوتا، تو آپ اس گوشت کو خود استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دائی ہو تو مستحب ہے کہ 4تھا حصہ دائی کو دیا جائے، اور جو 3 حصے ہیں وہ آپ اپنے عزیز و اقربا، رشتہ داروں، ہمسایوں، اپنے جو دوسرے آپ کے چاہنے والے ہیں آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ چاہے تو آپ ان کو پکا کے کھلائیں، یہ بھی درست ہے، اور آپ ان کو گوشت بھی دے سکتے ہیں کہ وہ خود جا کر پکا لیں، یہ دونوں طریقے اس کے لیے درست ہیں۔ اس کے بعد ایک جو اہم مسئلہ ہے کہ کون کون سے ایسے افراد ہیں جو عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ یاد رہے بچے کا باپ اور جو بچے کے باپ کی کفالت میں افراد ہوں ان کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ یعنی ایک تو بچے کا باپ ہو گیا، اور دوسرا بچے کا جو باپ ہے جن کا خرچہ اس باپ پر واجب ہے، مثلا اگر جو جس بچے کا عقیقہ ہو رہا اس کے دادا دادی ہیں اور ان کی کفالت جو ہے وہ بچے کا والد کر رہا ہے، باپ کر رہا ہے، تو اس صورت میں بچہ جو ہے اس کے دادا اور دادی کو بھی گوشت نہیں کھانا چاہیے، یعنی مکروہ ہے ان کے لیے گوشت کھانا۔
اور بالخصوص جو بچے کی ماں ہے اس کو گوشت استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی مکروہ ہے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ وہ گوشت نہ کھائے، عقیقے گوشت بچے کی ماں وہ نہ کھائے۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ جو بکرا ہے یا جو بھی جانور ہے اس کو جوڑ جوڑ سے الگ کیا جائے، یعنی کہ اس کی ہڈیوں کو کاٹا نہ جائے بلکہ جوڑ جوڑ سے الگ کیا جائے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے کریں۔ تو یہ عقیقے کے مسائل ہیں، اور چونکہ عقیقہ خود بھی مستحب ہے اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کے لیے جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کی رعایت کرنا چاہیے۔ دعا ہے رحیم پروردگار کی بارگاہ میں خداوند کریم ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو احکام الہیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔